بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور ان کا شجرہ یہودا سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائشیں، نمائشیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر وہ سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے اللہ نے وہ کچھ دیا ہے
جس کا بلکہ تصور تک نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ جب اس سے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں میلوں دور لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔